ایران نے امریکہ سے اپنے جنگی بحری جہاز کو تباہ کرنے کا بدلہ لے لیا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ملکی بحریہ کے جنگی دستوں نے خلیج فارس کے شمالی حصے میں ایک امریکی ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنایا، جس سے امریکی ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ سری لنکا میں بحری جہاز پر حملہ امریکہ کو مہنگا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سخت رد عمل، کہا امریکہ نے ایران سے 2000 میل دور سمندر میں جرم کا ارتکاب کیا۔ فریگیٹ ڈینا بھارتی بحریہ کا مہمان تھا، جس میں تقریباً 130 سیلرز سوار تھے۔ ایران نے ریجیم چینج کی کوشش پر اسرائیل کے جوہری مرکز دیمونا کو براہ راست نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ ایران کا میزائلز اور ڈرون سے نیا جوابی حملہ، کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکہ، کارگو ٹینکر سے تیل لیکیج کی اطلاع۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا امریکی اڈوں پر حملوں میں اب تک 500 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق تنصیبات پر حملوں میں 2 ارب سے زائد اثاثے تباہ کر دیے، ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا چھٹا روز، تہران میں صبح سویرے زوردار دھماکے، اسپتالوں، اسکولوں سمیت مختلف اہداف پر حملے، شہداء کی مجموعی تعداد 1097 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں اہم شخصیت کے قتل کا دعویٰ، ترجمان کے مطابق ایران پر 5000 ٹن سے زائد گولہ بارود برسا چکے۔ لبنان میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری، حماس رہنما سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ امریکہ کا ایران پر پوری قوت سے حملے جاری رکھنے کا اعلان، ایرانی قیادت کا خاتمہ کر رہے ہیں، جو لیڈر بننا چاہتا ہے اس کا انجام موت ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا جنگی محاذ پر توقعات سے زیادہ کامیابیاں مل رہی ہیں، ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا خاتمہ یقینی بنا رہے ہیں، ایران پر حملہ نہ کرتے تو جلد اس کے پاس ایٹم بم ہوتا، اوباما نے ایران سے بدترین ڈیل کی تھی۔ امریکی سینٹ میں ٹرمپ کی جنگی پالیسی کی حمایت، ایران پر حملے روکنے اور صدر کی جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے رد کی گئی۔ سینیٹر چیک شومر نے ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی پالیسی پر کڑی تنقید کی، کہا اس جنگ میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے جو عوام نہیں چاہتے۔ سینیٹر حکیم جیفریز بولے، ٹرمپ امریکی آئین کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ ایران نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے بچنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت نے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خلیجی اور ہمسایہ ممالک کے سربراہان کے نام پیغام، کہا ہم ہمسایہ اور برادر ممالک کی قیادت کا احترام کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام صرف علاقائی ممالک کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ سعودی عرب میں ایمرجنسی کی صورت میں پاکستانی شہریوں کو فوری سفارتخانے سے رابطے کی ہدایت، پاکستانی سفارتخانے نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں بالخصوص وزٹ ویزا یا عمرے کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کے ہنگامی رابطہ نمبرز جاری، تمام سعودی ایئرپورٹس پر بھی شہریوں کی رہنمائی کے لیے سفارتخانے کا عملہ تعینات۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر کشیدگی برقرار رہنے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، سنگاپور میں ہونے والی ٹریڈنگ کے دوران برنٹ خام تیل کی قیمت میں تقریباً 2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد یہ $84 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل میں مہنگا ہو گیا، قیمت بڑھ کر $77 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ مشرقی وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کے لیے اہم تجاویز، ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 15 دنوں کی بجائے ہفتہ وار تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی مسابقت سے ایڈجسٹ کی جائیں گی۔ صورتحال سنگین رہنے کی صورت میں وفاقی حکومت کی جانب سے جلد فیصلہ متوقع ہے۔